نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سامعین کرام، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ ہم سلسلہ وار آپ حضرات کے سامنے عقائد کو بیان کر رہے ہیں، اور ابھی تک ہم الایمان باللہ و صفاتہ یعنی اللہ اور اس کی صفات کے متعلق جو عقائد ہیں انہیں بیان کر چکے۔ اس کے بعد الایمان بالکتب یعنی اللہ کی بھیجی ہوئی کتابوں پر ایمان لانے کے متعلق جو عقائد ہیں انہیں بھی بیان کر چکے، اور پھر الایمان بالملائکۃ فرشتوں کے متعلق جو عقائد ہیں انہیں بھی بیان کر چکے۔ آئیے اب ہم آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کے عقائد کو بیان کرتے ہیں کہ قرآن مجید کے متعلق اسلام کے اندر کیا عقائد ہیں اور کیا ہمیں عقیدہ رکھنا چاہیے، آئیے جان لیتے ہیں۔ سامعین، عقیدہ نمبر 1، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، سب کتابوں سے افضل ہے اور آخری کتاب ہے۔ اب کوئی کتاب آسمان سے نہ آوے گی، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے تمام پہلی آسمانی کتابوں کو منسوخ کر دیا ہے۔ اب اور کسی کتاب پر عمل کرنا جائز نہیں ہے۔ عقیدہ نمبر 2، قرآن مجید کی حفاظت کا اللہ نے وعدہ کیا ہے، قیامت تک کوئی اس کو بدل نہیں سکتا، اس میں کسی قسم کی زیادتی نہ ہوئی ہے نہ ہوگی۔ اب کسی کتاب پر عمل کرنا جائز نہیں ہے، قرآن کریم پہ ہی عمل کرنا ضروری ہے، وہ اپنی اصلی شکل میں پوری طرح محفوظ اور موجود ہے۔ عقیدہ نمبر 3، قرآن مجید ضرورت اور موقع کے لحاظ سے تھوڑا تھوڑا اترتا تھا، اس طرح پورا قرآن مجید 23 برس میں مکمل ہوا۔ اس میں جن چیزوں کے ہونے یا پائے جانے کی خبر دی گئی ہے ان سب کو صحیح، سچا اور ضروری ماننا یہ ہم سب پر واجب ہے۔ ان میں سے کسی چیز کا انکار کرنا یا کسی چیز میں شک کرنا کفر ہے۔ عقیدہ نمبر 4، قرآن مجید کی جب کوئی صورت اترتی تھی تو ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتلا دیتے تھے کہ اس صورت کو فلاں صورت کے بعد اور فلاں صورت سے پہلے لکھ لو۔ اسی طرح جب کوئی آیت یا آیتیں اترتی تھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے تھے کہ فلاں صورت کو فلاں آیت کے بعد فلاں آیت سے پہلے لکھ لو۔ عقیدہ نمبر 5، قرآن مجید کی صورتوں کی گنتی اور ان کی ابتدا اور انتہا، اسی طرح پورے قرآن مجید کی ترتیب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلائی گئی جبریل علیہ السلام کے واسطے سے۔ جبریل علیہ السلام نے ہمارے پیغمبر کو بتایا، انہوں نے پوری امت کو بتایا۔ اس طریقے سے قرآن کریم 23 سال کے قلیل عرصے کے اندر اترا اور انقلاب برپا ہوا اور دنیا نے دیکھا۔ اس لیے سامعین، قرآن کریم مسلمانوں کی مذہبی کتاب ہے، اسلامک کتاب ہے، اس کے متعلق ہمیں جو عقیدے ہیں وہ معلوم ہونے چاہیے۔ لہذا آپ حضرات ان عقائد کو یاد کریں، اچھی طرح ذہن نشی کریں، اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے متعلقین رشتہ داروں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن سکے۔